السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني. فصل. جی پڑھیے گا جی، اس فصل کو پڑھیے گا. اب یہ فصل ہے کتابوں پر ایمان کے حوالے سے. پیچھے ہم نے پڑھ لیا اللہ پر ایمان، ایمان باللہ پڑھ لیا، ایمان بالملائکہ پڑھ لیا. اب ہے ایمان بالکتب المنزلہ. جی شیخ متر میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ عَلَى رُسُلِهِ كُتُبًا حُجَّةً عَلَى الْعَالَمِينَ وَمَحَجَّةً لِلْعَامِلِينَ يُعَلِّمُونَهُمْ بِهَا الْحِكْمَةَ وَيُزَكُّونَهُمْ. جی وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ پڑھیں. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ مَعَ كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. جی بارک صدق اللہ، اللہ. بس اتنا ابھی کافی ہے. اب ہے ایمان بالکتب کے بارے میں. کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انزل نازل کیا ہے علی رسولہ کتباً، اپنے رسولوں پر کتابیں. اپنے رسولوں پر کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں. حجتاً علی العالمین، یہ کتابیں حجت ہیں زمانے والوں کے لیے، ومحجتاً للعاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے یہ راستہ ہیں، ہدایت ہیں. یعلمونہم، یہ رسول سکھاتے تھے لوگوں کو، بہا ان کتابوں کے ذریعے، الحکمت حکمت، ویزکونہم، اور ان کی تزکیہ کرتے تھے. اچھا، اس میں کتب پر ایمان لانے کے والے سے بتایا گیا ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو ایک کتاب دی ہے. ٹھیک ہے. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ عَلَى كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو کتاب اس پر نازل کی ہے. لقوله تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، لقد ارسلنا رسولنا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، بھیجا ہے ہم نے رسولوں کو، اپنے رسولوں کو، بالبیناتی، نشانیاں دے کر، وانزلنا معاہم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں، والمیزان، اور میزان ترازو، ایک قسمتی نازل کی ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم ہوں. یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 25 ہے. اچھا جی، تو اس میں جی تھوڑی تھوڑی بس بات کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے. پہلی بات جو ہمیں یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں. نبی اور رسول کے اندر کئی ایک فرق کیے گئے ہیں. تو جو بہتر بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول ہوتا ہے کہ جو صاحب شریعہ ہو، یعنی جس کو ایک مکمل ضابطہ حیات دیا جائے، ایک مکمل شریعت دی جائے، صاحب شریعہ کو کہتے ہیں رسول. اور جو سابقہ شریعت کو ہی آگے تبلیغ کرنے کے لیے آئے، اس کو کہتے ہیں نبی. ٹھیک ہے. جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، یعنی نبی اور رسول کے اندر عموم و خصوص من وجہ ہے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو رسول کا درجہ کم ہوتا ہے اور نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے. پھر رسولوں میں سے بھی کوئی اولو العزم رسول ہیں، اولو العزم بھی رسول ہے.
باقی ان کی تعداد کتنی ہے اس پر کوئی بات جو ہے نا وہ تسلی بخش کوئی بات نہیں ہے کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ رسولوں کی کوئی تعداد متعین ہو کہ اتنے رسول ہیں باقی سارے نبی ہیں۔ تو نہ جس طرح نبیوں کی تعداد مقرر نہیں ہے اس طرح رسولوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، تو متعین نہیں ہے۔ پر نبی اور رسول کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول صاحب شریعہ ہوتا ہے، وہ مکمل ایک اس کو شریعت دی گئی ہوتی ہے جس کی وہ تبلیغ کرتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو صرف نبی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جو سابقہ ہی کسی شریعت کو اس کی دعوت کو آگے پہنچاتا ہے۔ جی اچھا جی، اب ایک اور بات جو یہاں انہوں نے اہم کی ہے کہ وہ کہ ہر رسول کو اللہ نے کتاب دی ہے، ہر رسول کو اللہ نے کتاب دی ہے، کیونکہ کتاب اور ایک شریعت جو ہوتی ہے وہ ایک ضابطہ حیات ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک کہہ لیں کہ بعض نے اس کے اندر بھی تھوڑا اختلاف کیا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو کتاب دی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت اسی طرف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں کہ لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے رسولوں کو اپنے کو بھیجا بالبیناتی، واضح نشانیاں دے کر، وانزلنا معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل۔ اب رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے نازل ہونے کا ذکر کیا۔ اب نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بولا ہے، ٹھیک ہے، نبیوں کے ساتھ بھی یہ لفظ بولا ہے، جس طرح سورۃ البقرہ کے اندر ہے 213 کے اندر کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھی نازل کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، لیکن ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں ہے کہ کتاب دی ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے جی حجتن علی العالمین، کہ یہ حجت ہے تمام زمانے والوں کے لیے، یعنی جس جس کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا ہے ان کی طرف اللہ نے ان کتابوں کو حجت بنایا ہے، یعنی بطور دلیل، ٹھیک ہے۔ حجت ایسی دلیل، ایسی واضح نشانی کہ جس پر لوگ جو لوگوں پر یعنی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی حجت کہ جس طرح ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ حجت ہے۔ اب حجت مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کسی پر قائم ہو جائے اور اس کے بغیر اس کو کوئی یعنی کہہ لے کہ ادھر ادھر جانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حجت۔ تو یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے ایسی دلیل قائم ہو چکی ہے کہ اب وہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے، یعنی ان کا عذر اللہ نے ختم کر دیا ہے، ان کا سارے بہانے اللہ نے ختم کر دیے ہیں ان کتابوں کو نازل کر کے۔ ومحجتا للعاملین، اور عاملین یعنی عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے، یہ محجہ ہے، کوئی راستہ ہے، طریقہ ہے۔ تو دو خوبیاں ہیں کتابوں کے اندر، ایک تو حجہ ہے اور ایک محجہ ہے۔ حجہ اس طرح کے ان کے سارے عذر بہانے ختم ہو گئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے کوئی نصیحت نہیں آئی۔ اور محجہ اس اعتبار سے کہا کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے، اللہ کو راضی کرنا چاہے، تو ان کے لیے اس کے اندر پورا سامان ہے، وہ ان کتابوں کو مشن راہ بنا کے اللہ کی جنت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ یعلمونہم بہا الحکمت، انبیاء ان کتابوں کے ذریعے سکھاتے تھے لوگوں کو حکمت، ٹھیک ہے۔ حکمت سے مراد یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ عمل کے جو پر حکمت ہو، ہر وہ عمل جو ان کے لیے درست اور صحیح ہو، ہر وہ عمل جو ان کے لیے خیر خائی پر مبنی ہو، تو وہ ان کتابوں کے ذریعے ان کو حکمت سکھاتے تھے، اللہ تک پہنچنے دنائی سکھاتے تھے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتے تھے۔ تو جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے طریقے بتائے، شرک سے بچنے کے طریقے بتائے، ٹھیک ہے، تو یہ حکمت ہے، دانائی، عقل مندی اور شعور مندی کی انہوں نے چیزیں ان کو سکھائی ہیں۔ وَيُزَكُّونَهُمْ، اور ان کا تزکیہ کیا ہے۔ تزکیہ آپ کو پتا ہے کہ
تزکیہ ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، کسی کی غلطیوں کو دور کرنا۔ انہوں نے لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے ان کتابوں کے ذریعے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا کوئی سوال اس میں جی تو وہ کر سکتے ہیں۔ آگے جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی شیخ محترم کیسے ہیں آپ؟ اللہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ جی 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 خیریت الحمد سے؟ للہ جی، الحمد للہ۔ شیخ محترم یہ تزکیہ اس سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے کسی کو غلطیوں سے صاف کرنا، غلطیوں سے پاک کرنا، راہ راست پر لے آنا، برائیوں چھڑوا کر نیکیوں کے راستے پر لے جانا، یہ ہے پاکی کرنا کسی کی، ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ولا تزکو انفسکم، اپنی پاکی بیان نہ کرو، مطلب یہ اپنے آپ کو اتنا نیک پتر ثابت نہ کرو، اپنی تعریف اپنے آپ خود نہ کرو، اپنی ثنا نہ کرو۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تزکیہ کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ صحابہ کی پاک بازی کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، ان کی عدالت کا اللہ نے گواہی دے دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تزکیہ ہوتا ہے پاکی بیان کرنا کسی کی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یزکونہم، کہ وہ نبیوں نے ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کی کو عدالت سکھائی ہے، صداقت سکھائی ہے، یا ان کے عادل اور ان کے صادق ہونے کی گواہی دی ہے ان کتابوں کے ذریعے، یا ان کتابوں پر انہوں نے عمل کروایا اور پھر ان کی گواہی دی ہے، یا ان کو سچائی اور جو ہے نا درستی کا راستہ دکھایا ہے، عدالت کا راستہ دکھایا ہے ان کو۔ اور سب سے بہتر معنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ بیان کیا ہے نا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے، یعنی ان کو ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے، ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ تزکیہ یہ ہوتا ہے جی۔ آگے پڑھیں گے جی۔ شیخ محترم ایک سوال ہے جی، کہ تزکیہ اور تصوف میں کیا فرق ہے؟ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک اسلام آباد کے بھی ہیں، مجھے ان کا جو ہے نا نام نہیں ذہن میں آ رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم جو ہے وہ تصوف کو مانتے ہیں۔ کچھ اہل حدیث علماء جو ہے وہ بھی تصوف کے اوپر کاربان تھے یا اس طرح کچھ وہ دلائل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح صلاح عربی میں نماز کو کہتے ہیں اور ہم اپنے فارسی یا اردو میں نماز کہتے ہیں، اب نماز کا لفظ جو ہے وہ عربی میں تو ہے ہی نہیں ہے، اسی طرح تزکیہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں، اردو اور فارسی وغیرہ میں اس کو تصوف کہتے ہیں، تو اس کا جہاں کیا تک جہاں معنی؟ تک اس لفظ کا تعلق ہے نا جی، صوفیت یا تصوف، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب، کس کتاب میں لکھا ہے جی، کسی کتاب میں لکھا ہے، مجھے اب اس کا حوالہ بھول گیا ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو لم یعرف لفظ الصوفی، صوفی کا لفظ یہ فی القرون الاولی، فی القرون الثلاثہ، اس طرح کے لفظ ہیں کہ پہلے 300 سال کے اندر، پہلے 3 صدیوں کے اندر یہ صوفی کا لفظ معروف نہیں تھا، پہلی بات۔ اس ٹائم پھر لفظ یعنی جس معنی کے اندر یہ کہتے ہیں نا کہ تصوف کا، یاد رکھیں تصوف کا جب آغاز ہوا تھا نا، سب سے پہلے جب تصفیہ یا تصوف یا صوفی جو کہنے لگے تھے، وہ اس تعلیم و تزکیہ کو ہی کہتے تھے، یعنی کسی کے پاس جا کر آپ اپنی اصلاح کے لیے وقت گزارنے، کسی نیک بزرگ کے پاس جا کر آپ اس کے پاس جا کے وہ صوم و صلات کا آپ کو پابند کر دے گا، اور آپ کو تسبیحات سکھائے گا، آپ کو جناب کوئی اللہ توبہ کرنے کا طریقہ بتائے گا، یعنی اس طرح پہلے لوگ جو ہے نا جایا کرتے تھے، جس طرح کہتے ہیں نا، بندہ کہتے ہیں کسی کی صحبت اختیار کرنی تاکہ بندے کو کچھ اللہ کی طرف رغبت کا جو ہے نا رجحان پیدا ہو، آج بھی یہ ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، ہم کسی کے پاس جا کر بیٹھیں گے، کسی نیک بزرگ کے پاس جا کر بیٹھیں گے، ان کے پاس جا کر دعا کروائیں گے تو ایمان بڑھتا ہے۔ تو آغاز تو اسی طرح ہوا تھا، لیکن چونکہ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے یہ آغاز کیا تھا، ان کی پوری توجہ صرف عبادت کے اندر لگ گئی، یعنی ان کے ہاں صرف عبادت ہی اصل معیار بن گئی، علم سیکھنا انہوں نے ختم کر دیا۔ آہستہ 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 انہوں نے پھر نا اپنے آپ کو مسجدوں سے کٹ آف کر کے نا ایک درگاہیں بنانا شروع کر دی، اور اپنی ایک جس کو کہتے ہیں جہاں پہ بیٹھ کر یہ الگ سے عبادت کر سکیں، اور ان کو یہ لگنے لگا کہ شاید مسجدوں کے اندر جائیں گے یا لوگوں سے میل ملاپ کریں گے تو ہمارے دل میلے ہو جائیں گے، یعنی انہوں نے غلط ٹریک شروع کر دیا۔ اصلا جب آغاز ہوا تھا اس کا وہ صحیح تھا، لوگوں جاتے تھے، علماء کے پاس جاتے تھے۔ اسی طرح آپ نے اب شروع والے صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر بھی، یعنی یہ ٹرم اس معنی کے اندر نہیں تھی، یعنی تصوف کے معنی کے اندر نہیں تھی، لیکن اس سے ملتی جلتی ایک ٹرم تھی زہد کی، یعنی آتا ہے نا زاہد، متمسک، ٹھیک ہے، اس طرح کے لفظ بعض تابعین کے اندر عبداللہ بن مبارک جیسے بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ زاہد تھے وہ، مطلب کیا آتا ہے کہ وہ بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، اور بڑا وہ للہیت والے تھے، یعنی ان کی وہ بہت عبادت گزار تھے، یعنی عبادت گزار، متمسک یا ناسک یا زاہد، اس طرح کے لفظ آیا کرتے تھے۔ تو یہ تو درست ہے، یعنی تزکیہ اگر اس معنی کے اندر لیا جائے، اگر صوفیت اس معنی کے اندر لی جائے، جس طرح صوفی عیش محمد کہتے ہیں نا، صوفی عیش محمد، وہ کیا مراد ہے کہ یہ یعنی دل کے صاف ہیں، اگر صوفی کو تصفیہ سے لیا جائے کہ صاف دل کے صاف لوگ، یعنی اللہ والے لوگ، اللہ پر توکل کرنے والے لوگ۔ لیکن چونکہ جب ایک چیز غلط استعمال ہونے لگے نا، جب صوفیت نے اپنا الگ مذہب بنا لیا ہے، صوفیت، سوری میں بات کر رہا تھا کہ صوفیت کے اندر خرابیاں کس طرح آئی ہیں، انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ جب دیکھیں جب کسی چیز کے اندر غلو کیا جائے گا نا، اسلام نے جو ہے نا وہ توازن رکھا ہے عبادت کے اندر، لوگوں کے معاملات کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، ساری چیزوں کے اندر ایک توازن رکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک حق مقرر کیا ہے، سونے کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، بچوں کا اپنا حق ہے، انسان کے جسم کا اپنا حق ہے، انسان کے معاشرے کا اپنا حق ہے، پھر اللہ رب العزت کا اپنا حق ہے۔ جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کسی نے توازن کو برقرار رکھنے سے یعنی تھوڑا آگے بڑھا نا، یعنی اس نے عدم توازن کی بات کی، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا ہے، یعنی اگرچہ ان کی نیتیں بڑی اچھی تھیں، لیکن انہوں نے توازن کو تھوڑا سا بھی خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رد کیا ہے۔ اس کی مثالیں میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں کچھ صحابہ، تین صحابہ نے پوچھا سیدہ عائشہ سے کہ آپ کے معمولات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ نے شادیاں کر رکھی ہیں، آپ ان کے خیالات بھی رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی معاملات کے اندر بھی اپنا وقت گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر بھی گزارتے ہیں، اور آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والے آپ کی تو بخشش ہوئی ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ بہت تھوڑا ہے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ انہوں نے غلو کیا عبادت کے اندر، اور ایک ایسی بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نکیر فرمائی، آپ نے فوراً خطبے ارشاد فرمایا کہ یہ کون ہوتے ہیں یہ ایسا کام کہنے والے کہ جس کام کو میں خود کرتا ہوں، حالانکہ انا اخشى للہ، انا اعلمهم باللہ، کہ میں اللہ رب العزت کو زیادہ جاننے والا ہوں، اللہ کے متعلق زیادہ معرفت رکھنے والا ہوں، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، ان سے زیادہ، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، ومن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اب جس نے بھی اپنی، چاہے اس کی نیت اچھی ہی ہو، لیکن جیسے ہی وہ کسی معاملے کے اندر حد سے تجاوز کر لیا جس نے، تو وہ میری سنت پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر خیمے لگائے، تو دیکھا دیکھی کے اندر صحابیات نے بھی خیمے لگا دیے، آپ نے فرمایا کہ کیا نیکی کا ارادہ کیا جا رہا ہے؟ یعنی حد سے تجاوز کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اکھاڑ دیا ہے اس توازن کو برقرار کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی عبادت کر رہی تھی اور ایک رسی لٹکا رکھی تھی تاکہ وہ خود کو جو ہے نا جگانے کے لیے، مستعد رکھنے کے لیے اس رسی کا سہارا لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکیر فرمایا کہ اس رسی کو اتارو،
یہ دین نہیں ہے، یعنی دین توازن کا نام ہے. جب تک آپ نے فرمایا کہ ہوش و حواس کے ساتھ مستعدی کے ساتھ عبادت کرتی رہو کرتی رہو، اس کے بعد پھر اگر نہیں سستی پیدا ہو جائے تو پھر سو جاؤ، کیونکہ ان اللہ لا یملو حتی تملو، اللہ تو نہیں کتاتا، تم کتا جاتے ہو. تو یعنی جب توازن پہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، اس توازن کے اندر رہتے ہوئے عبادت کی آپ نے ترغیب دی. جب توازن سے تھوڑا ہٹے، ایک سے ابھی دوسرے سے ابھی کے گھر گئے تو کی بیوی کو کہا کہ تم اپنی خامت کے لیے بنتی ٹمرتی کیوں نہیں ہو؟ تب کیا بنو سمروں، وہ تو میری تو توجہ ہی نہیں کرتے، ہر ٹائم اللہ کی بات کے اندر مصروف رہتے ہیں تو اور روزہ رکھتے ہیں. تو پھر انہوں نے کھانا لگایا گیا تو انہوں نے کہا بھی آؤ جی کھاؤ. انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے، آپ کھائیں، آپ مہمان ہیں. انہوں نے کہا بھی نہ، میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے، روزہ اپنا توڑو، نفلی روزہ رکھا ہے. اور پھر ان کو سمجھایا کہ تمہارے ان لی زوجی کا علی کا حق، ان لی جسدی کا علی، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ یہ سارے حق مقرر کیے ہیں، یعنی ان کے اندر توازن رکھنا ہے. توازن نہیں رکھا جائے گا تو پھر معاملہ خرابی کی طرف جائے گا، پھر غلو کی طرف جائے گا. اور وہ آیا نا سورۃ حدید کے اندر غالباً، وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، ایک رہبانیت تھی جو اللہ نے ان کو نہیں دی تھی، مَا كَتَبْنَاهَا، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر فرض کر کے گھڑ کے اپنے اوپر فرض کر لی. اور فَمَا رَعَوْهَا، پھر ان کا انہوں نے پالن بھی نہیں کیا، یعنی پھر حد سے بڑھ گئے نا. تو یہی معاملہ ہوا ہے اس تصوف کے ساتھ، یعنی جب ایک حد تک زہد کی حد تک تھا، یعنی لوگ زیادہ توجہ، جس طرح ہمارے ہاں کوئی ایک بندہ نیک زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں ملتے جلتے ہیں، تو جو نیک تھا اس دور میں اس کے اوپر زہد کا لفظ بولا جاتا تھا، وہ توازن کے اندر رہتے تھے، عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ، اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی جو زہد کے اندر زیادہ مشہور تھے، یعنی نیکی تقوی کے اندر، للہیت کے اندر بڑے مشہور تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کا بڑا تذکرہ آتا ہے. تو اس میں تو ہوتا ہے توازن، یعنی اس کے اندر تو تفاوت ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ نیک ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک حد کے اندر ہے جہاں پہ شریعت نے ایک حد رکھی ہے. اس طرح سیدنا ابو ذر غفاری کے اندر ایک زہد تھا، یعنی وہ دنیا سے کٹ آف تھے. اور دنیا سے کٹ آف اس معنی کے اندر نہیں کہ وہ اپنے اوپر انہوں نے دنیا کو حرام کر لی، لیکن یہ کہ اللہ کی عبادت کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی، اور ایک حد کے اندر رہ کر وہ ساروں کے حق بھی ادا کرتے تھے. لیکن وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر زہد جو ہے نا وہ غلبے کے ساتھ پایا جاتا تھا. ایک منٹ جی ذرا، ایک منٹ کے لیے وقفہ کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عبداللہ بن مبارک وغیرہ تک جو ہے نا، پہلے 200-300 سال تک تو یہ یعنی ایک حد میں رہے. اس کے بعد پھر جب لوگوں نے اپنی جناب اس حد سے تجاوز کیا، اپنی توجہ اسلام کو سیکھنے سے ہٹا کر صرف عبادت کے اندر لگا دی،
تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جو ایک جاہل کا جو عبادت ہوتی ہے وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دل کی صفائی کر رہا ہوں، اور وہ طریقے اختیار کرتا ہے کہ جو طریقے اسلام نے نہیں دیے دل کو صاف کرنے کے۔ پھر انہوں نے جب حد سے بڑھے، پھر علم کی ان کے اندر کمی آئی، توجہ صرف، پھر وہی ہوتا تھا جو ان کے مرید ہوتے تھے، مرید جاتے تھے اور اپنے ہم پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب کہتے تھے بھائی یہ کرو جی، اور وہ اسی پر اکتفا کرتے تھے، دین کو سیکھنا نہیں۔ پھر مسجد سے دور ہو گئے، مدرسے سے دور ہو گئے، علم سے دور ہو گئے، اپنی خانقاہیں بات کر لی، پھر آہستہ 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 شیطان نے ان پر تسلط قائم کیا۔ تو اب جس صورت کے اندر جتنے صوفیہ گمراہ ہیں، دین کی جتنی تباہی انہوں نے کی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا ان کے متعلق بڑا نرم گوشہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی زبان کے میٹھے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جی، یہ سائیں لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جی بد دعا نہیں لینی چاہیے، ان کی وجہ کے لوگ دعائیں کرتے، ان کو یعنی بڑی روحانی شخصیت سمجھا ہے۔ تو اس روحانیت کے لبادے کے اندر پھر انہوں نے لوگوں کو بڑا گمراہ کیا ہے۔ لوگ ان کے اوپر قلم اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ان کے اوپر آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں نا مثال طارق جمیل ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اسلام کے لیے۔ اب یہ طارق جمیل نے جی ہزاروں لوگوں کو جناب جی اسلام کی دعوت دی ہے، لاکھوں لوگوں ان کی وجہ سے جناب ہدایت پر آئے ہیں، لیکن جو اس کے اندر برے قائد پائے جاتے ہیں اس کا کوئی، یعنی اگر کوئی اس کے اوپر بات کرے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی تو طارق جمیل جیسے بندے کے اوپر کیا کون بات کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے نا جو صوفیت والی جو زبان ہوتی ہے، یہ بہت خطرناک، یہ اسلام نے اس کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس وجہ سے تصوف اس معنی کے اندر ہو، زہد کے معنی کے اندر ہو، تو پھر اس کا تو جائز ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی اگر کوئی نیک بزرگ ہے اس کے پاس جائیں، دعا کروائیں، ان کی صحبت کے اندر رہیں۔ علماء کے اندر پھر کیٹیگری ہیں، کچھ علماء ان کی توجہ زہد کی طرف زیادہ ہوتی ہے، بڑے نیک ہوتے ہیں، زیادہ نیک ہوتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا بھی، کچھ جو ہوتے ہیں جو پورے پورے ہوتے ہیں، کچھ جو ہمارے جیسے گناہ گار ہوتے ہیں، تو یہ یعنی ان کی کیٹیگریاں ہیں۔ علم الگ چیز ہے، اس کے بعد عمل اور عبادت الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جس طرح ہمارے ہاں عام طور پہ مشہور ہے، مشہور کیا ہے یقینی طور پہ انشاءاللہ، کہ لاہور کے اندر جو شیخ صاحب ہیں بزرگ، جی کیا نام ہے جی ان کا؟ شفیع طاہر صاحب، جی شفیع طاہر صاحب۔ نہیں نہیں، جو لاہور کے اندر بزرگ ہوتے ہیں، مگر جامعہ رحمانیہ میں غالباً، کہ جو شیخ الحدیث ہے وہاں، وہ بڑے نیک بزرگ ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث تو جامعہ بیت العتیق میں تو عبدالرشید توسیع صاحب ہیں۔ عبدالرشید توسیع صاحب، نہیں، وہ کیا جی شیخ، اور ایک جو رمضان سلفی صاحب سابقہ تھے۔ نہیں نہیں، جو پہلے ہندو ہوا کرتے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے اور پھر علم حاصل کیا، اور مجاہد آبادی صاحب، بزرگ اچھا جو اچھا اچھا اچھا، مجاہد آبادی مولانا صاحب ہیں۔ اکبر مجاہد آبادی کاربن۔ جی جی جی، مولانا اکبر مجاہد آبادی شاید، نہیں نہیں، اکبر نہیں ہے نام ان کا۔ جن کے پاس ابھی شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب حافظ اللہ بھی جی جی آئے تھے۔ بالکل وہی، وہ جی جی، شیخ مجاہد اللہ ماشاء مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، بڑے نیک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیکی تقوی والے ہیں۔ اس طرح مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب ہیں، ستیانہ بنگلہ والے، بہت نیک بزرگ ہیں۔ اس طرح صوفی عیش محمد صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے رحمہ اللہ، بڑے نیک بزرگ تھے، صاحب کرامہ تھے۔ تو اس طرح کے بزرگوں کے پاس جانا اور ان کے پاس جا کے اپنا تزکیہ کرنا، ان سے مشورے لینا، ان سے جا کے رسیتیں کروانا، یہ بہت اچھی بات۔ میں نے شیخ شیخ محترم، صاحب، ایک حماد لکھوی صاحب کے بھائی ہیں کوئی، تو ان کا مجھے بتایا تھا، پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں، عبد الواحد سلفی صاحب، لالا موسیٰ والے، تو انہوں نے مجھے ان کا بھی بتایا تھا کہ وہ ماشاءاللہ ہاں بہت جی ممکن ہے نیک جی، ویسے میں نے بھی سنا تھا، بزرگ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بہرحال یہ یہ کی جو حقیقت ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی کہہ لیں بڑے نیک ہوتے ہیں، بہت نیک بزرگ ہیں، اور شیخ عبد الرحمان ضیاء حفظہ اللہ وہ بڑے نیک بزرگ ہیں، بہت نیک ہیں، یعنی جس جو اس طرح امین اللہ پشاوری رحم حافظہ اللہ بڑے نیک بزرگ ہیں، نہیں انہوں نے جو پڑھا ہے نا اس پر عمل کیا ہے، ڈٹے ہوئے ہیں ان پر، اور ایک خاص قسم کی روحانیت ان کے پاس ہے، خشیت اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس ہے۔ شیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالیٰ بڑے نیک بزرگ ہیں، نیکی تقوی والے ہیں۔
تو یہ جو لوگ ہیں یہ آپ ان کو اگر صوفی کی ٹرم ان پہ استعمال کرتے ہیں صحیح معنوں کے اندر تو کر لیں، لیکن چونکہ اب یہ لفظ بدنام ہو چکا ہے، اسلام کا یہ زہر قاتل ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم یہ صوفی کی ٹرم استعمال کرنے کو یعنی اس لیے بہتر استعمال نہیں سمجھتے کہ کیونکہ یہ اسلام کے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی کوئی سوال ہے جی؟ تو پھر ورنہ آگے پھر شروع کریں جی۔ جی وَنَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ، اور ہم جانتے ہیں ان کتابوں میں سے، اب کتابیں تو اللہ نے نازل کی ہیں، کچھ کتابوں کا شیخ ہمیں محترم، علم ہوا۔ جی جی پچھلا ایک جو پیرا ہے وہ میرا خیال رہ گیا ہے۔ ہے جی، جی نومینو یہ رہ گیا ہے میرا خیال ہے، کر ونؤمن دیا بأن اللہ تعالی انزل ما کل رسول۔ نہیں اس کا منع کر دیا نا، اس کا پہلے اس کا کیا تھا نا، اس کا کر دیا نا جی کہ جی ہم اللہ تعالیٰ نے ہر، چلے میں دوبارہ پھر تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو کتاب دی ہے۔ اس پر دلیل کیا پیش کی ہے؟ سورۃ الحدیث کی حدیث کی آیت نمبر پیش کی ہے کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو کتاب دی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض کی کتابوں کا ہمیں علم ہے، بعض کی کتابوں کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ صاحب شریعہ ہوتا ہے نا نبی، تو شریعت کے لیے کتاب جو ہے نا وہ ہوتی ہے، شریعت کے لیے مکمل ایک ضابطہ حیات ایک کتاب وہ نازل ہوتی ہے، تو ہر رسول کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کتاب دی۔ جی آگے جی وَنَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ، ان کتابوں میں ہمیں معلوم ہے کہ ان کتابوں کا یہ علم ہے ہمیں، التوراۃ، پہلا ہے التوراۃ الذی انزلها اللہ تعالی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے علی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پڑھیں جی آگے۔ جی اعوذ شیخ باللہ من محترم کوئی اور پڑھے گا؟ بسم چل اللہ ٹھیک، الرحمن ماشاء اللہ۔ الرحیم۔ الأولى التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم كتب بني إسرائيل، جیسا کہ تورات ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر عبارت نازل کی۔ عبارت پڑھتے رہیں، بس عبارت پڑھ دیں۔ جی عفوا۔ فيها هدى ونور، نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء۔ ایسی کہتے ہیں وَنَعْلَمُ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ، ان کتابوں میں سے ہم جانتے ہیں التورات، تورات کو، یعنی ہمیں جو علم دیا گیا ہے قرآن و سنت کے اندر وہ ہے تورات کا، کہ تورات اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، التی انزلها اللہ تعالی علی موسیٰ، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف خاص نہیں ہے، دوسرے نبیوں کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بولا جا سکتا ہے، اس کا ثبوت حدیثوں کے اندر ہی موجود ہے۔ وہی اعظم کتب بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر جو جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑی کتاب یہ تورات ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ تورات کے اندر یہ تلمود اس کے اندر اور کئی کتابیں شامل کر لی گئی، یعنی ان کی جو تاریخی کتابیں ہیں نا وہ اس تورات کے اندر شامل کر لی گئی ہیں، اس کو تلمود کہتے ہیں یا اس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اور کئی چیزیں شامل کر لی گئی ہیں، تو بہرحال بنی اسرائیل کی جو سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ تورات ہی ہے۔ ٹھیک ہے، فیہا ہدی و نور یحکم بها النبیون، اس تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، نور رکھا ہے، یحکم بها النبیون الذین اسلموا، اس پر ایمان لاتے رہے ہیں، یحکم فیہا، اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ہیں، النبیون الذین، وہ نبی اسلم جو اسلام لائے، للذین ہادو، یہودیوں کے لیے، والربانیون، اور ربانیون یعنی اللہ والے وہ بھی فیصلہ کرتے رہے ہیں، والاحبار، اور ان کے جو علماء ہیں وہ بھی فیصلہ کرتے رہے ہیں،
بمستحفظوا من کتاب اللہ، کہ جنہیں سپرد کیا گیا تھا، جنہیں ذمہ داری دی گئی تھی ان کتابوں کی حفاظت کی، من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر شہداء تھے، گواہ تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو تورات نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے قرآن پاک کے اندر کہ اس کے اندر نور اور ہدایت تھی۔ ہدایت تھی، ہدایت مطلب لوگوں کے لیے رہنما کتاب تھی، اور نور تھا، روشنی تھی لوگوں کے لیے، مشل راہ تھی یہ کتاب۔ اور اس کتاب کے اندر کچھ احکامات بھی تھے جن کے مطابق ہر دور کے انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے وہ ان کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل پر اور بھی کئی نبی آئے ہیں جنہوں نے اس تورات کے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ نہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے علاوہ میرا خیال ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ سارے ان کے بعد ہی آئے ہیں میرا خیال۔ تو جنہوں نے یعنی بعد میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کے مطابق فیصلے کیے ہیں کہ اس کے اندر نہیں، اصلاً جب نازل ہوئی تھی اس ٹائم تو، اب آگے آئے گا بھی یہ کتابوں کی تحریف کے متعلق بھی آگے آئے گا، لیکن فی الحال ابھی تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ تورات ایک اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ اب اس کو تورات کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں کہ جس کو ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعتاً تورات کے احکام ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اس کی خبر دے دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قصاص کے بارے میں، قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 پر، 45 نمبر آیت، کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ ہم نے ان بنی اسرائیل پر لکھ دیا، فرض کر دیا، فیہا اس تورات کے اندر، کیا کہ ان النفس بالنفس، کے جان کے بدلے جان کو قتل کیا جائے گا، والعین بالعین والأذن بالاذن، یہ سارے، والسن بالسن، یہ پوری آیت آگے ہے۔ تو یہ احکام اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر لکھے تھے، اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر بتایا کہ یہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے قصاص کے بارے میں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اوصاف آپ کے تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر 157 نمبر آیت کے اندر فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ نبی کہ جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، فی التورات مکتوبا عندہم، جس کو ہم لکھا ہوا پاتے ہیں، عندہم اپنے پاس، یعنی بنی اسرائیل اپنے پاس، فی التورات والانجیل تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے ہیں معروف کا اور انہیں منع کرتے ہیں منکر سے۔ تو یہ یعنی بنی اسرائیل کی کتابوں کے اندر، یعنی تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعریف، پورا اوصاف اور پورا جو ہے کہہ لیں کہ تفصیل لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے مکر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ تورات و انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ البقرہ آیت نمبر 146 کے اندر کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچان رہے ہیں اس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، جس طرح ان کو پہچاننے کے اندر ان کو کوئی غلطی نہیں نہ لگی، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے بھی ان کو کوئی غلطی نہیں، لیکن صرف اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، حسد کرتے ہوئے اپنے مکر کی وجہ سے، اپنے خبث باطن کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال ہم ایمان لاتے ہیں تورات پر کہ یہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے، اس سطح، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نازل ہوئی ہے۔ اب یہ کہ کیا یہ تورات جو موجودہ تورات ہے، کیا یہ وہی تورات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی؟ تو یقینی طور پر یہ وہ تورات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، اور اس کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دی، جیسا کہ اگلی آیات کے اندر آئے گا، کیونکہ تورات اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ایمان ہے تورات، جس طرح اس پر ہم نے ایمان لانا ہے کہ تورات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ایمان لانا ہے کہ تورات ایک محرف کتاب ہے، یہ اس کتابوں پر ایمان لانے کے اندر میں سے ہے۔ جی آگے جی، الانجیل، اگلی کتاب ہے الانجیل، یعنی جی، الانجیل الذي انزله الله تعالی علی عیسی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الانجیل الذی، اس کو منسوب کرنا ہے، نسب دینا ہے، کیونکہ پیچھے نعلم کا یہ
नायब नालमु का ये बनेगा मफूल बिही। जी جی व ٹھیک ہے. वल अल इंजील अल्लज़ी। الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم. जी बस। अच्छा, इंजील। इंजील एक दूसरी किताब है जिसका हमें इल्म हुआ है कि ये अल्लाह ताला की एक किताब है। तो हम इस पर ईमान लाते हैं कि इंजील अल्लाह ताला की किताब है, दूसरी किताब। अल्लज़ी अनज़लहुल्लाहु अला ईसा, कि जिसे अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल किया, ये इस पर हमने ईमान लाना है। वहुवा मुसद्दिकुन लित्तौराति व मुतम्मिमुन लहा। अब ये दो औसाफ जिक्र किए हैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली इंजील के। पहली ये कि ये तौरात की तस्दीक करती है, दूसरी क्या है कि तौरात को ये मुकम्मल करने वाली, मुतम्मिमुन लहा, ये तौरात ही को मुकम्मल करने वाली, यानी उसमें जो अहकाम रह गए थे उन अहकाम को मुकम्मल करने वाली है इंजील। अब इसकी वजह यह है कि तौरात जो है ये एक बड़ी किताब है, तो इंजील छोटी किताब है। तो इंजील असल क्या है, तौरात है। तौरात को मुकम्मल करने वाली क्या है, इंजील है। ठीक है, क्योंकि उम्मुल किताब क्या है, इन बनी इसराइल की जो अता होने वाली किताबें हैं उनमें सबसे बड़ी जो किताब है वो तौरात है। तौरात के अंदर फिर कुछ अहकाम वो अधूरे रह गए थे, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको है ना इंजील के जरिए मुकम्मल किया है। ठीक है, बनी इसराइल के लिए। तो इस एतबार से ये जो है ना मुतम्मिमुन लहा, ये इसको मुकम्मल करने वाली है। और क्योंकि अल्लाह ताला का ये फरमान है, अभी आगे मैं बताता हूँ कि दलील इसकी क्या है। दलील आगे आ रही है कि मुतम्मिमुन के की दलील क्या है। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि व आतईनाहुल इंजीला फीही हुदौ व नूरुन नूरुन, कि हमने उन्हें दी इंजील ने, ईसा अलैहिस्सलाम को हमने इंजील दी, फीही हुदन, इसमें हिदायत है यानी रहनुमा है, व नूरुन, और इसमें नूर है, वह मुसद्दिकन, और ये तस्दीक करने वाली, इस हाल में कि ये तस्दीक करने वाली है, लिमा बैन यदैहि मिन तौराती, अपने से पहली तौरात की, वहुदन, और फिर फरमाया कि ये हिदायत है, वह मौइदतन लिलमुत्तकीन, और मुत्तकीन के लिए ये एक वाज है, नसीहत के तौर पर किताब। अब अल्लाह ताला ने यानी वही मिलते जुलते औसाफ जो इंजील तौरात के थे वही इंजील के भी बयान फरमा दिए। अब ये तस्दीक करने वाली है। तस्दीक यानी एक तो है मुसद्दिकन, तस्दीक करने वाली, इसकी पहला ये वसफ इसका ये है कि ये मुसद्दिकुन लित्तौरात है, और दूसरा वसफ क्या है कि मुतम्मिमुन लहा। मुसद्दिकुन, तस्दीक का क्या मतलब होता है, कि तस्दीक के क्या मफहूम हो सकता है। इसका एक मफहूम ये हो सकता है कि जो भी इस तौरात के अंदर गुजर चुका है ये उसकी सच्चाई की गवाही देती है, यानी ये इंजील ये गवाही देती है कि जो तौरात के अंदर अहकाम अल्लाह ने भेजे हैं ये सच्चे हैं। ठीक है। दूसरा ये है ये भी हो सकता है जो आ, कि जो शरीयत जो अहकाम अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किए थे उसी से मिलते जुलते अहकाम, नहीं जिस तरह आप जानते हैं ना कि उसूल जो होते हैं ना, जो अकायद होते हैं वो सारे अंबिया के अंदर मुश्तरका हैं। यानी वो तस्दीक करती है पहली किताब की कि वो किताब अल्लाह ने नाजिल की थी उस रसूल पर, और उसके अंदर ये अहकाम थे। ठीक है, यानी एक तो है कि उस किताब की तस्दीक करती है, दूसरे उस किताब के अंदर मौजूद अहकाम की भी तस्दीक करती है। बहरहाल इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं तस्दीक के।
ٹھیک ہے، یعنی اس پر حاکم کے طور پر اس کی تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات نے ایک اشارہ دیا تھا، تورات نے ایک خبر دی تھی کہ ایک وقت کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل نازل ہوگی، یہ خبر تورات نے دی تھی، تو اس تورات کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر انجیل کو نازل کیا، یعنی اب تورات کا نازل ہونا فی نفسی ہی اس انجیل کا نازل ہونا فی نفسی ہی اس تورات کے اس حکم کی تصدیق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنی احادیث کے اندر قیامت کے پہلے کچھ واقعات بتائے ہیں، اب وہ جو واقعہ رونما ہوگا، دجال کا آنا، اسی طرح اور بھی کئی ایک واقعات جو آسمان سے جناب دھواں آنا، اس کی خبر دی ہے، اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے نزول کی خبر دی، اب یہ جو ان کی آنے کی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی نا، تو وہ آیتیں، وہ نشانیاں تصدیق کریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، تو اس اعتبار سے انجیل کا نازل ہونا تورات کے اس حکم کی، تورات کی اس آیت کی تصدیق ہے کہ جس آیت کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا، عیسیٰ ہوگا، یا اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل ہوگی، جس طرح انجیل کے اندر آیا ہے نا، تورات کے اندر آیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا یا احمد ہوگا، اور اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی وہ تصدیق ہوگی، یعنی کتاب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اس اعتبار سے اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو معنی یہ ہے کہ اس کے اندر موجود جو واقعات ہیں، جو اس کے اندر موجود احکام ہے، اس کی تصدیق ہے کہ جو واقعات اس کے اندر ہے وہی واقعات اس کے اندر ہیں انجیل کے اندر، یا وہی احکام ادھر ہیں جو ادھر، وہی احکام ادھر ہیں، ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا ہے کہ جو خبر دی تھی تورات نے، اس خبر کو سچ ثابت کرنے والی کتاب کیا ہے؟ انجیل ہے، تو اس اعتبار سے مصدق ہے، تو متمم اچھا جی، یہ کیا سے کہتے ہیں جی، یہ تو ہو گیا کہ فاتحینہ الانجیل فی نورن ہدی و نورن و مصدقا لما بین یدیہ من التورات، جو اس سے پہلے جو تورات تھی اس کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، ہدی و موعظۃ للمتقین، یہ تو ہے تصدیق کے اوپر بات، آگے متمم لہا کا کیا ہے؟ سورۃ آل عمران، اس طرح اگلی آیت کے اندر سورۃ آل عمران کی آیت ہے 50 نمبر، سورۃ آل عمران کی آیت، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور یہ ہم نے انجیل نازل کی اس لیے تاکہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال کر دوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض الذی، بعض وہ احکام حرم علیکم جو تم پر حرام کیے گئے تھے، یعنی تورات میں جو تمہارے اوپر حرام رکھے ہوئے تھے احکام، اس کو میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو نقص اللہ نے رکھا تھا، یہ اس میں کمی رکھی تھی، اس کمی کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی وہ تمہارے لیے احکام ادھورے تھے، اب وہ احکام تبدیل ہو گئے ہیں، یعنی ادھورے اس ٹائم کے لیے تو کافی تھے وہ، لیکن بعد میں وہ احکام اللہ تعالیٰ نے تبدیل کرنے کے اندر حکمت سمجھی، تو اس اعتبار سے انجیل جو ہے یہ اس کے لیے متمم ہے کہ اس کے احکام کو مکمل کرنے والی ہے، اس کی احکام کو پورا کرنے والی، تو یہ دلیل ہے کہ متمم اللہ۔ جی آگے جی، الزبور الذی، ایک زبور اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، ہم جو جانتے ہیں، الذی عطاہ اللہ داود علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اللہ نے داود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، تو یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے زبور کے حوالے سے، سورۃ الانبیاء 105 نمبر، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، پر اسی طرح وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء 163 نمبر آیت کے اندر فرمایا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داود علیہ الصلوۃ والسلام کو
زبور عطا کی۔ اگلا جی، وہ صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اس طرح کے قرآن پاک کا سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 19 کے اندر۔ تو اسی طرح سورۃ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، ٹھیک ہے، صحف موسیٰ کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم اس سب پر تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن صحیفوں کا ذکر کیا ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر کیا، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ صحیفے برحق ہیں، اللہ نے ان پر نازل کیا تھا، اور جس ٹائم نازل کیا تھا وہ بالکل برحق تھے۔ اس کے بعد پھر ان کے اندر تبدیلی کر دی، یا وہ مفقود ہو گئے کیونکہ وہ موقت تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نازل نہیں کیا تھا بلکہ وہ ایک وقت کے لیے تھے، تو ایک وقت کے بعد پھر ان کے اندر تحریف بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت۔ اگلا یہ القرآن العظیم، ایک کتاب جو ان کو ہم جانتے ہیں وہ ہے القرآن العظیم، الذی انزلہ اللہ علی نبیہ، کہ جسے اللہ نے اپنے نبی محمد خاتم النبیین، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ یہ وہ القرآن العظیم ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس کی صفات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت سے واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ کیا ہے؟ والفرقان، اور یہ حق باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فکانا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ قرآن تھا یا ہوا مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما بین یدیہ من الکتب، کتابی جو ان سے پہلے کتاب تھی، یعنی جو بھی کتابیں تھیں نا ان قرآن سے پہلے، اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ مہیمن علیہ، اور اس پر نگہبان بھی ہے۔ پہلے اس پر تھوڑی سی بات سن لیں کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہے قرآن پاک۔ سورت بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن صحیح رستے کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح رستے کی رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن ہے۔ اور ھدی للناس، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے یہ ایک رہنما کتاب ہے، ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے یہ ہدایت۔ اب ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ھدی للمتقین ہے، سورۃ البقرہ کے دوسری آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک جگہ پہ فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس کہا ہے نا کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہاں سے مراد ہے ہدایت، کہتے ہیں ارشاد، ہدایت دلالت، کہ یہ کتاب ہر ایک کی رہنمائی کرتی ہیں، جو مشرک ہیں ان کے لیے توحید کے لیے رہنمائی کرتی ہیں، جو گناہ گار ہیں ان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکی کے لیے رہنمائی کرتی ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں ان کو راہ راست صراط مستقیم کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ دلالت اور رہنما اور ایک کہہ لیں کہ ہدایت دینے والی کتاب ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اور جہاں پہ ھدی للمتقین کہا گیا نا، وہاں پہ مراد ہدایت توفیق ہے، یعنی یہ توفیق خاص عنایت جو ہے نا یہ متقین کے لیے ہے۔ تو یہ ہدایت توفیق مراد ہے جہاں پہ ھدی للمتقین ہے، اور جہاں پہ ھدی للناس ہے وہاں پہ ہدایت دلالت یا ہدایت ارشاد مراد، اس کو خوب سمجھ۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ بینات یعنی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، من الہدی، ہدایت کی، یعنی ہدا سے مراد یہاں علم نافع ہے، وہی، یعنی وہی سے علم نافع، اور جو رہنما ہوتی ہیں نا چیزیں، اور علم نافع ہے، اس کے سے یہ بینات ہیں، واضح نشانیاں ہیں، کھلم کھلی۔ والفرقان، فرقان کہتے ہیں کہ جو حق باطل کے اندر، سچ جھوٹ کے اندر، اور عدل و ظلم کے اندر، اور درست اور غلط کے اندر فرق کر دے، اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ فرقان۔ تو یہ قرآن فرقان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب
جس انسان کو قرآن کا علم آ جاتا ہے نا تو وہ حق اور باطل کے اندر، صحیح اور غلط کے اندر فرق کرنے کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ قرآن اگر واقعتاً فرقان ہے تو پھر یہ خصوصیت ہر ایک کو حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کے اندر حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتے. تو اصلاً تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو اس آداب کے ساتھ نہیں پڑھتا قرآن پاک کو، وہ تقاضے پورے کر کے نہیں پڑھتا کہ جن تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا، تو پھر اس کو وہ فرقان کا جو خوبی ہے وہ اس کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ خود اس قرآن کو پڑھنے کے لیے مخلص نہیں ہے. مخلص اس معنی کے اندر کہ وہ جو اس کو پڑھنے کے آداب اور تقاضے ہیں ان تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. یعنی وہ قرآن پاک کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہے لیکن وہ ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ دوسرے چیزوں کے اندر وہ مشغول ہے. تو وہ پہلے اپنے کو ہدایت کے اندر لے کر آئے گا، اپنا علاج کرے گا، پھر جا کے اس کو قرآن پاک کے فرقان کی جو خصوصیت ہے وہ سمجھ آئے گی. اس کے دل میں جو نور پیدا ہوگا جس سے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی پوزیشن میں جائے گا. تو فرقان قرآن پاک ہے، ہدایت قرآن پاک ہے. اب اس سے کوئی استفادہ کرے گا، اس کو سے کوئی فائدہ لے گا تو جا کے یہ اس کے لیے سامان فرقان ہوگا نا، یا سامان ہدایت ہوگا. فقان مصدقا لما بین یدیہ من التورات من الکتاب، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے. اب یہ آیت ہے جو مصدقا لما اچھا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کی. اور مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ المائدہ سورۃ، اور اس کی آیت نمبر 48 نمبر. تو اس قرآن کی خوبی کیا ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے کتاب، اپنے سے پہلے کتاب کی مراد، کتاب سے مراد ساری کتابیں جتنی بھی سب کی تصدیق کرتی ہیں. اور تصدیق کی بات آپ کو بتا دی ہے کہ تصدیق کا کیا معنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا، تو اس اعتبار سے وہ احکام، یعنی بہت سے احکام کے جو پہلی کتابوں میں تھے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر کے ان کتابوں کی بھی تصدیق کر دی کہ اس کے اندر یہ احکام درست تھے. دوسرا یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر قرآن پاک کے آنے کی یا قرآن پاک کی نویس سنائی گئی ہے، رسول کی نویس سنائی گئی ہے. تو پھر اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن یہ بطور تصدیق ہے اور پہلی کتابوں وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور پہلی کتابوں پر یہ قرآن کیا ہے؟ نگہبان ہے. یعنی ان پر ان کی جو چیزیں غلط ہیں، یعنی اللہ نے غلط نازل نہیں کی تھی لیکن لوگوں نے اس کے اندر غلط چیزیں شامل کر دی، تو قرآن پاک ایک دلیل ہے، یعنی واضح ٹھوس دلیل ہے یہ ان پر، یعنی اس کو سلطہ حاصل ہے کہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس قرآن پہلی کتابوں کے اندر کس چیزوں کی تحریف کر دی، کن چیزوں کی تحریف نہیں کری گی. تو اگر قرآن پاک یعنی ایسی بات ثابت کرے کہ جو اب اس کے اندر پھر تھوڑا فرق ہو سکتا ہے کہ احکام کے بارے میں یا عبادت کے جو طور طریقے ہیں اس میں تو فرق ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر کچھ اور آئے ہوں، پہلی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مشروع کیے ہوں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی خبر دے دی کسی بارے میں اور وہ خبر تورات یا انجیل یا کسی اور کتاب کے بارے میں دی گئی ہو، لیکن اصل جو موجودہ تورات ہے، جو تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ اس قرآن کی خبر کے خلاف ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر قرآن نے خبر صحیح دی ہے کہ ان کتابوں کے اندر تصدیق، اس کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی ہے. اب قرآن نے نگہبانی کی ہے، اس کی غلط چیز کو اللہ تعالیٰ نے درست کر دیا ہے قرآن کے اندر لا کے، اور یہ خبر دے دی ہے کہ اس تورات کے اندر یہ حکم نہیں تھا جو کہ قرآن پاک نے جس کو ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اگر اب یہ تو سارے انبیاء کے درمیان شرک تو ممنوع رہا ہے. اگر کوئی ایسی چیز کہ جو شرک کی ہو، شرک کی اس سے بو آتی ہو، یا واضح طور پر شرکیہ کوئی عمل ہو جس کا پہلی کتابوں کے اندر ذکر موجود ہو، یعنی جو اب موجودہ ہیں، حالانکہ اللہ نے تو یہ نازل نہیں کی، تو قرآن پاک نے اس کا رد کر دیا ہے. قرآن پاک کے اندر موجود جو توحید کی باتیں ہیں پہلی کتابوں کے حوالے سے، وہ اس چیز کی شہادت دیتی ہیں کہ پہلی کتابوں کے اندر اب تحریف کر دی گئی. تو یہ دلیل ہے، یعنی یہ جو مہیمن علیہ، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے پہلی
ساری کی ساری شریعتوں کو، ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ تو اسی لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ فناسخ اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے منسوخ کر دیا ہے جمیع الکتبی، تمام کی تمام کتابوں کو، السابقتی، سابقہ، تمام کی تمام سابقہ کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے منسوخ کر دیا ہے۔ وتکفل بحفظہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت یعنی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کس سے حفاظت؟ ان عبث العابثین، اس میں خرابیاں کرنے والوں کی خرابی سے، وزیغ المحرفین، اور تحریف کرنے والوں کی زیغ سے، ان کے ٹیڑھ پن سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اس کی وجہ کیوں ہے، کیوں اللہ نے ذمہ اس کا لیا اور پہلی کتابوں کا ذمہ کیوں نہیں لیا، اس کی وجہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک محفوظ اور مامون ہے۔ روافظ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کمی پیشی ہو گئی ہے، جو کہ واضح طور پر کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا ہے تو اس کو تمام کی تمام تحریفوں سے اللہ نے بچا رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کے اندر کوئی تحریف کر دی جائے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے؟ یعنی ویسے تو کوئی اگر قرآن کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، یعنی اپنی قرآن کے اندر وہ اضافہ کر دے یا کمی کر دے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے اندر رائج نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے بندے رکھے ہوئے ہیں، یعنی اگر کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی غلطی کرتا ہے نا تو چھوٹا طالب علم اٹھ کے بتا دیتا ہے کہ استاد جی آپ نے غلطی کی ہے۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت ہے، یعنی لوگوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے اور اس کو کتاب کے اندر بھی محفوظ کر دیا گیا ہے دو گتوں کے درمیان۔ تو اگر کوئی اس قرآن کو نامکمل ناتمام مانتا ہے تو اس کے کفر کے اندر کوئی شبہ نہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طرح لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من، تو یہ قرآن نازل کرتا ہے، اس کے کوئی باطل اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے نہیں آ سکتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ لِأَنَّهُ سَيَبْقَى حُجَّةً عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اس لیے لی ہے کیونکہ یہ عن قریب باقی رہنے والا ہے، حجتاً بطور حجت، یعنی حجتیں ختم کرنے والا، سب کی عذر ختم کرنے والا ہوگا اور ان کے اوپر ثابت کرنے والا ہوگا اپنا علم، علی الخلق کی تمام مخلوقات پر اجمعین، تمام کی الی یوم القیامت، قیامت تک ہمیشہ کے لیے باقی اللہ نے رکھا ہے، یعنی کیا قرب قیامت تک، قیامت تک نہیں قرب قیامت تک، کیونکہ قیامت کے بالکل قریب جا کے قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لے گا۔ اس طرح کے بعض حدیث کے اندر ابن ماجہ وغیرہ کے اندر 4049 کے اندر یہ آیا ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا۔ موقوف روایتوں کے اندر تو یہ ثابت ہے، اور اب مرفوع روایتوں کے بارے میں البتہ مجھے علم نہیں ہے کہ اس بارے میں کوئی خبر ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ موقوف بھی جو ہوگی وہ مرفوع حکمی ہوگی، کیونکہ یہ خبر اجتہاد سے نہیں دی جا سکتی۔ یہاں تک جو پڑھ لیا جی، اس کا کوئی سوال کسی کا ہو تو وہ بتا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں عمل کتب السابقہ، تو جو سابقہ کتابیں ہیں نا یعنی قرآن کے علاوہ، اب ان میں تحریف کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی ذمہ داری نہیں لی۔ ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ کیوں؟ عمل کتب السابقہ، تو کیونکہ پہلی جو کتابیں ہیں فإنها مؤقتۃ، کیونکہ یہ وقتی تھیں، یعنی ان کو مقرر کیا گیا تھا بآمدن، ایک مدت کے لیے، ان کو ایک مدت کے لیے مقرر کیا گیا تھا، ینتہی، وہ مدت ختم ہو گئی، بنزول ما، ان کی اس کتاب کے نازل ہونے کے ساتھ، ینسخھا، جس کتاب نے اس کو نسخ کر دیا، منسوخ کر دیا۔
ٹھیک ہے نا. ان کتابوں کی ایک مدت تھی جس کی مدت اس کتاب کے نازل ہونے سے ہی ختم ہو گئی کہ جس نے اس کو منسوخ کر دیا ہے. وَيُبَيِّنُ، اور واضح کر دیا ہے اس کتاب نے، ما حصل فیہا، جو بھی پیش آیا ہے ان کتابوں میں، سابقہ کتابوں میں، من تحریف و تغییر، تحریف اور تغییر، یعنی تبدیلی، لفظی تبدیلی بھی آئی ہے اور معنوی تبدیلی بھی انہوں نے کر دی ہے. وَلِهَذَا لَمْ تَكُنْ مَعْصُومَةً مِنْهُ، یہی وجہ ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے معصوم نہیں ہیں، کہ اللہ نے ان کو عصمت عطا نہیں کی، کیونکہ یہ تو وقت مقررہ کے لیے تھی. فقد وقع فیہ التحریف والزیادۃ والنقصان، کیونکہ البتہ تحقیق ان میں تحریف بھی واقع ہوئی ہے، زیادتی بھی ہوئی ہے اور کمی بھی ہوئی. تحریف کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا، یعنی ایک لفظ کو پھیر دینا. وہ معنوی بھی ہو سکتی ہے اور وہ لفظی بھی ہو سکتی ہے، یعنی لفظ کو تبدیل کر دینا. زیادت ہے کہ کچھ الفاظ کا، کچھ آیات کا، کچھ احکام کا اس میں اضافہ کر دینا. وہ نقص، یعنی اس میں جو اصل موجود تھا اس میں سے کسی چیز کی کمی کر دینا، ان کو نکال دینا. اب قرآن زیادت سے بھی پاک ہے، تحریف سے بھی پاک ہے اور نقص سے بھی پاک. اب پہلی کتابوں کے محرف اور مبدل ہونے پر جو دلائل ہیں وہ اب یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلی دلیل ہے من الذین ہادو، یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں، یحرفون الکلمہ، جنہوں نے کلمات کی تحریف کر دی، بدل دیا ان کو، ان مواضعہ، ان کی اصل جگہوں سے، ان کی اصل جگہوں سے انہوں نے بدل. اب سورۃ النساء آیت نمبر 46 ہے یہ. اب یہ جو اس میں جو ہے نا تحریف کر دی ہے، یعنی اپنی اصل جگہ سے بدل دیا ہے، اس کے دونوں معنی. تحریف لفظی بھی ہو سکتی ہے کہ الفاظ کو اپنی اصل جگہ سے بدل دیا، جس طرح کی ان کی خصلت تھی کہ ان کو کہا گیا ہتتن کہو، تو انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا ہنتتن، یعنی ہتتن کی بجائے ہنتتن کہہ دیا. اس طرح اور بھی انہوں نے کئی اس طرح کی تبدیلیاں کی تھی. تو یہ جو یہودی تھے یہ بڑے یعنی جری تھے، بڑے ہی بد خصلت تھے، اللہ اور اللہ کے رسول پر بڑی یعنی کہہ لیں کبھی اضافے کر دیتے، کبھی کمیاں کر دیتے، اپنی مرضی سے دین کو بنا لیتے. یعنی ان کو ہتتن کہا تو یہ ہنتتن، یعنی انہیں کہہ دیا. یہ کتنی بڑی جرت. تو ایک یہ دلیل ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ایک تو یہ کہ تحریف لفظی کرتے تھے، دوسری تحریف معنوی، یعنی قرآن کے یعنی اس کتاب کے جو الفاظ ہیں ان کا جو محل ہے، یعنی ان کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے سے ہٹا کر اس کی معنوی تحریف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کو اس کے الفاظ سے ہٹانا ہے، اس کی جگہوں سے ہٹانا ہے. دوسری آیت جو دلیل ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے کہ جو یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب کو لکھتے تھے اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر یہ کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ حکم اللہ کی طرف ہے. حکم لکھتے تھے جی، یہ دیکھو جی، وہ فقہ کی کتابیں ان کی ہوں، چاہے وہ ان کی اصل نصوص کی کتابیں ہوں، جو بھی وہ لکھتے تھے انہوں نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ان کا مقصد اس میں کیا ہوتا تھا، تاکہ وہ کمائیں اس کے ذریعے ثمنا قلیلا، تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا مال. اب اگرچہ وہ زیادہ کماتے ہوں لیکن وہ اس جرم کے مقابلے کے اندر بہت تھوڑا ہے، یا اس جرم کے مقابلے کے اندر بہت قلیل ہے، یا آخرت کے اجر کے مقابلے کے اندر بہت قلیل ہے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پر ہلاکت ہے ان کے لیے، برا ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو انہوں نے لکھا ہے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے لکھا ہے بیدیہم، ان کے ہاتھوں نے. فویل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، مما، اس چیز کی وجہ سے کہ ما یکسبون، جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو ان کو کرتوت تھے، ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. دیکھو گے یہ جھوٹے تھے، یہ یعنی سمن قلیل کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے وہ
اللہ رب العزت کے دین کو گھڑ لیتے تھے، اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ کر لیتے تھے۔ اب یہ مال چاہتے تھے اپنے، یعنی جو سردار تھے، اپنے جو مالدار لوگ تھے، اپنے جو بادشاہ تھے، ان کے پاس جاتے ان کی مرضی کی کہتے، تو ان کو کہتے ہیں درباری ملا، یعنی دین کو دربار کے منشا کے مطابق بنا کے پیش کر دینا، یہ ہے درباری ملا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ان کی خواہش کے مطابق دین بنا دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، تو کہتے ٹھیک ہے کوئی گل ہی کوئی نہیں ساڑے واسطے، تو وہ ان نصوص کو یا تو غلط معنی پہنا دیتے یا نص اپنی طرف سے گھاڑ لیتے تھے، اور بنا کے جو ہے نا وہ ان سے ان کی خوشنودی حاصل کرتے تھے، اور یقیناً پھر جب خوش کر دیتے تھے اپنے ان حاکموں کو، تو پھر ان سے مال بھی ملتا تھا، چیک بھی ملتے تھے ان سے۔ دوسرے یعنی ان ایک تو ہے نا کہ اپنے سرداروں اور آقاؤں سے یہ مال لیتے ہیں، دوسرا کہ رعایا سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو فتوے دینا، جس لوگوں کو جو ضرورت ہوتی تھی نا، وہ کہتے تھے بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس ہر مشکل کا حل ہے، آپ کی مرضی کا ہم فتویٰ دے دیں گے، تو وہ اپنی مرضی کا ان کو فتویٰ دے دیتے تھے اور ان سے چار پیسے وصول کر لیتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں عالم ربانی، علماء ربانی، وہ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، چاہے وہ رعایا کو اچھا لگے یا برا لگے، چاہے وہ حاکموں کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن وہ فیصلہ اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق کرتے تھے، یعنی تو وہ ہیں عالم ربانی۔ تو بہرحال انہوں نے تحریف کی، لفظی بھی کی اور مانوی بھی کی۔ آگے فرمایا قل، کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا، یا یہ ہوگا استفہامیہ ہوگا کہ من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، جس نے کتاب کو نازل کیا، الذی جاء به موسیٰ، کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، نوراً و ہدی و ہدی للناس، اس حال میں کہ وہ کتاب نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تجعلونہ قراطیسا، تم ان کو بنا لیتے ہو قراطیسا، یعنی ان کو کہا گیا ہے نا کہ تم اس کو، یعنی اس کو ان کو تم رجسٹر بنا لیتے ہو، اپنی کتابیں بنا لیتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تبدونہا و تخفون کثیرا، تم اس کو ان کو ظاہر بھی کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو تم چھپا بھی لیتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ تورات جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی تھی، انہوں نے اس کے احکام کچھ چھپا لی اور کچھ اس میں ظاہر کر دی، اور ان کی جو ہے نا کتابیں لکھی اپنی طرف سے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ ان کے علماء نے دین کو چھپایا ہے، ان کے علماء نے دین کو چھپایا ہے، اور جب دین کو چھپایا ہے تو پھر اس کے اندر نقص واقع ہو گیا، یہ دلیل ہے کہ تورات کے اندر نقص واقع ہوا ہے، ان کے علماء نے یہ کرتوت کی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، بنی اسرائیل میں سے، لفریقاً، ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، وہ کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتا ہے، لتحسبوہ من الکتاب، یعنی کتاب کے ساتھ مراد اپنی کو تحریر، اپنی جو تحریر ہوتی ہے ان کو اپنی زبانوں سے اس انداز میں پڑھتا ہے کہ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اصل کتاب میں سے ہے، یعنی تورات میں سے ہے یا انجیل میں سے ہے، یعنی اپنی لکھی ہوئی کی چیز کو وہ اس انداز میں پڑھتا تھا، اللہ کا فرمان بنا کے پیش کرتا تھا، تاکہ لوگ اس سے دھوکا کھا لیں اور یہ سمجھیں کہ یہ تو قرآن کا اس تورات کا حصہ ہے، انجیل کا حصہ ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ ان کی کتاب کا حصہ تو تھا، لیکن یہ تورات کے جو اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی اس کا حصہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کو حصہ بنا کر اس انداز میں پیش کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو یہ سمجھیں کہ قرآن کا، اس کا تورات کا یا انجیل کا حصہ ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور ساتھ یہ کہتے تھے، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے ذمے ایک جھوٹ لگاتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ پوری طرح جان بھی رہے ہوتے تھے
ان کو پتہ بھی تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ذمے ایک جھوٹ لگا دیتے تھے۔ ما کان علی بشر ان یؤتی اللہ الکتاب، کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس ان یؤتی اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکمہ، اور حکم دے، یعنی فیصلہ کی صلاحیت دے، والنبوت، اور نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ میرے تم بندے بانجو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی مجھے معبود مان لو۔ یہ کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اللہ اس کو کتاب دے اور حکم دے اور نبوت دے، اور پھر وہ یہ کہتا رہے کہ میری بات کرو۔ اب اصل میں یہ رد ہے انجیلیوں کا، جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ کیوں؟ نصارہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، یعنی انجیل کے اندر جو محرف انجیل ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کتاب کے دی ہو، حکم دیا ہو، نبوت دی ہو، اس کے بعد وہ پھر لوگوں کو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری عبادت کرو۔ اب یا تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول نہیں ہیں، یا پھر تمہارا یہ جو آیت بنانا ہے، یہ تمہارے تورات انجیل کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ دونوں میں سے ایک ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، یہ تو کوئی اس میں شبہ نہیں ہے۔ اب چونکہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، ان کو کتاب دی گئی، اب ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کوئی میرے اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرے۔ اب جب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو پھر اگر تمہاری کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، یہ دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 78 اور 79۔ یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کرتا ہے، کثیرن، بہت سی ایسی چیزیں، بہت سے ایسے احکام، مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ جسے تم کتاب میں چھپاتے رہے ہو، یعنی تورات کے اندر، انجیل کے اندر کوئی احکام ایسے ہیں کہ جنہیں تم چھپاتے تھے، اور یہ ایک رسول آ کر بتاتا ہے کہ یہ وہ حکم ہے، یہ وہ حکم ہے۔ الی قولہ، اس فرمان تک کہ لقد کفر الذین، بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ، قالو، جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی سی ابن مریم، عقیدہ تثلیث رکھنے والے۔ تو محل شاید اس میں کیا ہے کہ تخفون من الکتاب، کہ تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، یعنی تم نے اس میں تحریف کر دی تھی، اس میں نقص واقعہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تمہارے پول کھول رہے ہیں کہ تم نے یہ حکم بھی چھپا دیا تھا، یہ حکم بھی چھپا دیا تھا۔ جس طرح رجم کرنے والا جو ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رجم کرنے والوں والا جو حکم ہے انہوں نے چھپایا تھا یہودیوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کتاب کے اندر کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہی ہے کہ بھی رجم نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں بھی کچھ اس کی ذلت رسوائی کر دی جائے، اس کو جو ہے نا گدھے وغیرہ پہ بٹھا کے جو ہے نا رسوا کر دیا جائے، بس اتنا ہی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو کہ جانتے تھے تو رات کو بھی، انہوں نے کہا بھی آؤ پڑھو، پڑھا گیا تو اس نے آیت آیت پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ہاتھ اٹھایا کہ یہاں سے دیکھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابھی فرماتے ہیں کہ وہاں وہ آیت بالکل واضح روشن تھی، وہ حکم جو اصلی حکم تھا وہ انہوں نے وہ چھپا لیا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا بھی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھی ہم اپنے جو ہے نا وہ ڈیروں کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی دلائل کہ پہلی کتابوں کے اندر جو ہے نا تحریف ہو چکی ہے۔ اب خلاصہ اس کا یہ ہے، بس مختصر ایک منٹ میں،
کہ ہم نے قرآن کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قرآن محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کی گئی، تو کوئی تحریف نہیں کی گئی، یہ اللہ کا منزل کلام ہے، اور اس کے اندر کوئی باطل اپنی بطلان ظاہر نہیں کر سکتا، کوئی عابث اپنا عبث اس میں نہیں داغ سکتا۔ اور ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، ہم نے عقیدہ رکھنا ہے کہ انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اور اللہ رب العزت نے زبور داود علیہ السلام کو دی، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحائف دی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، وہ قرآن نے اس کی خبر دی ہے۔ اب وہ جب وہ نازل کیا تھا اس ٹائم وہ برحق تھے، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ یہ بھی رکھنا ہے کہ قرآن کے علاوہ باقی جتنی بھی سابقہ کتابیں ہیں وہ حرف ہیں، یا وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں، جس طرح صحائف موسیٰ، صحائف عیسیٰ، صحائف عیسیٰ، صحائف ابراہیم کا کوئی وجود نہیں ہے اب، اس طرح اور بھی کئی انبیاء کی کتابیں جو اس کے دور میں ختم ہو گئی ہیں، اس کے بعد نہیں ہے، یا زیادہ شہرت حاصل نہیں کر پائی، تو یا تو وہ ختم ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، یا اس کے اندر تبدیلی کر دی، یا اس میں اضافے کر دیے، یہ ہم نے عقیدہ رکھنا ہے کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، یہ جو بنی اسرائیل کی کتابیں ہیں اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، یہ ہم نے عقیدہ رکھنا ہے۔ تو یہ ایمان بالکتب کے اندر یہ چیز شامل ہے، ایک تو ان کتابوں کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ واقع نازل ہوئی تھی کتاب اور انبیاء پر، دوسرا یہ ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی ہوں، کیونکہ ایمان بالقرآن کے اندر یہ شامل ہے کہ قرآن کے تمام معلومات کی تصدیق کی جائے۔ قرآن کی معلومات یہ ہیں کہ اس تورات کے اندر، انجیل کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، تو ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا۔ کسی کی کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ کسی کا کوئی سوال نہیں جی؟ یہ عبد الشکور صاحب کون ہیں جی؟ تشریف لائے ہیں؟ السلام علیکم۔ سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں پہلے ریگولر جی کی وجہ سے کچھ 1-2 مہینے میں نہیں آ سکا، پہلے میں ریگولر تھا ہمیشہ۔ نہیں، کہاں ریگولر تھے؟ پرانی کلاسوں میں، شروع میں یہ اس کلاس میں میں نے 8 میں بھی وہ لیا تھا، مگر بعد میں میرے بیٹے کی شادی تھی، پھر میں اسلام آباد شفٹ ہوا، واپس آیا، تو اس وجہ سے میں نہیں لے سکا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ٹھیک ہے سر، مہربانی۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔